اچھا ٹھیک ہے. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرات علماء کرام، بزرگان ملت، معزز سامعین، عزیز بچوں اور ماؤں بہنوں، آج کا یہ اجلاس محسن انسانیت، سرور کائنات، محبوب رب العالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے منسوب ہے، اور آپ کا ذکر خیر کرنے کے لیے، آپ کی سیرت مبارکہ کو بیان کرنے کے لیے منعقد کیا گیا ہے. آپ کافی دیر سے سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف پہلوؤں پر گفتگو سن رہے تھے. یہ ایک ایسا عنوان ہے کہ اس کے لیے ایک دو مجلس، ایک دو شب، ایک دو ہفتہ یا مہینہ کافی نہیں ہے. سیرت رسول ایک ایسا بحر پیدا کنار موضوع ہے کہ جس پر صدیوں سے بیانات ہو رہے ہیں، کتابیں لکھی جا رہی ہیں، نعتیں لکھی جا رہی ہیں، اور آپ کے مدح و ثنا کے ترانے گائے جا رہے ہیں. میدان خطابت کے بڑے بڑے شہسوار اس میدان میں جب آتے ہیں وہ یہ کہہ کے سلنڈر ہو جاتے ہیں کہ لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر. آپ کی حمد و ثنا، آپ کی تعریف، آپ کی مدحت اور رفعت کا بیان ممکن ہی نہیں. یہ انسان کے بس میں نہیں کہ آپ کی تعریف کا حق ادا کر سکے. بس مختصر بات یہ ہے کہ اللہ کے بعد جو شخصیت، جو ذات گرامی سب سے بلند و برتر ہے، سب سے اعلیٰ و ارفع ہے، سب سے اونچی ذات ہے، وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات. تو ہم اور آپ اس کا حق ادا کریں،
ان کی تعریف کا یہ ممکن نہیں۔ ہم نے جو آیت کریمہ پڑھی، اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر خود اپنے نبی کا تعارف کرایا۔ کیونکہ آپ کا صحیح تعارف کسی بندے کے بس کی بات نہیں، کسی امتی کے بس کی بات نہیں۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح تعارف اور صحیح تعریف کوئی بیان کر سکتا ہے تو وہی کر سکتا ہے جس نے اپنے محبوب کو بنایا، جس نے آپ کو پیدا کیا، جس نے آپ کو بھیجا۔ وہی ذات گرامی اللہ رب العزت کی ہے کہ جو صحیح معنوں میں آپ کا تعارف اور آپ کی تعریف کا آپ ادا کر سکتے۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی تعریف اور آپ کا سب سے بڑا تعارف کرایا۔ آپ کی ذات کو ایک جامع الصفات ہے، آپ کی مختلف شانیں ہیں، آپ کی الگ الگ صفت ہے، لیکن آپ کی تعریف میں جو سب سے بڑا پہلو، حضور کی جو سب سے بڑی تعریف ہے، جو اصل ہے، اور تمام تعریفیں اسی محور پر، اسی کے ارد گرد گردش کرتی، اس کو اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر بیان کیا کہ آپ کی سب سے بڑی تعریف کیا ہے، آپ کا سب سے بڑا مقام کیا ہے، آپ کی سب سے بڑی شان کیا ہے۔ اس کو اللہ نے قرآن میں بیان کیا۔ اللہ نے اپنے محبوب کا تعارف کرایا، پہچان کروائی، کیونکہ جب تک شخصیت کا تعارف نہیں ہوتا، ہم اس کو پہچانتے نہیں، اس کے کمالات سے واقف نہیں ہوتے، اس کی خوبیوں سے ہم باخبر نہیں ہوتے، تو در حقیقت ہم اس سے صحیح معنوں میں استفادہ نہیں کر سکتے۔ لیکن جب ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اس بندے میں یہ کمال ہے، یہ خوبی ہے، یہ اس کے اندر صفت پائی جاتی ہے، تو ہم اس سے استفادہ کرتے، فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ معلوم ہو جائے کوئی آپ کے شہر میں آیا، محلے میں آیا کہ بھائی یہ بہت بڑے حکیم ہیں، طبیب ہیں، بہت بڑے ڈاکٹر ہیں، نباز ہیں، نبض دیکھ کر بیماریوں کو بتلا دیتے ہیں اور بہت صحیح نسخہ تجویز کرتے ہیں، ان کی دواؤں سے مریضوں کو بہت فائدہ ہوتا ہے، تو آپ ہر ایک چاہتا ہے کہ بھئی حکیم صاحب کو ہم بھی دکھا لیں، ان سے فائدہ اٹھا لیں، اپنی نبض دکھا لیں، اپنی بیماری بتا دیں۔ لیکن اگر معلوم ہی نہ ہو، یوں کہ بھئی چلو کوئی آیا اور چلا گیا، تو اس سے کوئی ہم استفادہ کی کوشش نہیں کرتے۔ لیکن اگر ہم کسی کی شخصیت کو صحیح طور پہ پہچانتے ہیں، اس کے اندر چھپے ہوئے کمالات کو جانتے ہیں، خوبیوں کو جانتے ہیں، اس کی اچھائیوں کو جانتے ہیں، تو ہم اس سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس لیے اللہ رب العزت نے قرآن میں آپ کی بہت ساری شانیں بیان کی گئی ہیں۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔
آپ کو اللہ نے شاہد بنا کے بھیجا، داعی بنا کے بھیجا، بشیر اور نذیر بنا کے بھیجا، سراج منیر چمکتا ہوا روشن سورج اور چراغ بنا کے بھیجا۔ یہ سب قرآن میں آپ کی تعریفیں ہیں۔ اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ اخلاق کے سب سے اونچے مقام پر فائز ہیں۔ آپ کے اخلاق کی بھی اللہ نے تعریف کی۔ قرآن میں آپ کی مختلف صفات کا، کمالات کا، آپ کی شانوں کا ذکر ہے، لیکن جو سب سے بڑی تعریف، جو آپ کی ذات گرامی کے لیے سب سے بڑا وصف ہے اور کمال ہے، اور ساری صفتیں جس کے ارد گرد گردش کرتی ہیں، وہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کی اس آیت میں بیان کیا۔ محمد الرسول اللہ، محمد رسول اور اللہ تین لفظ ہیں۔ اس میں اللہ رب العزت نے آپ کے مقام رسالت کو بیان کیا کہ سب سے بڑی صفت آپ کی یہ ہے کہ آپ رسول ہیں۔ کس کے رسول ہیں؟ اللہ کے رسول۔ رسول کے معنی بھیجا ہوا۔ اردو میں رسول کے معنی کیا ہے؟ بھیجا ہوا، قاصد، فرستادہ، جس کو بھیجا گیا ہو اس کو رسول کہتے ہیں۔ تو آپ کس کے رسول ہیں؟ رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ نے آپ کو بھیجا ہے۔ مقام رسالت کو بیان کیا گیا کہ آپ کی سب سے بڑی تعریف یہ ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ نے آپ کو اپنا آخری رسول بنا کر بھیجا۔ اس میں تو رسول ہی کا ذکر ہے، لیکن قرآن میں خاتم النبیین بھی ہے کہ آخری نبی بھی بنا کر اللہ نے آپ کو بھیجا۔ تو آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ نے ہمارے پاس آپ کو بھیجا ہے، پیغمبر بنا کر، رسول بنا کر۔ آپ خود سے نہیں آئے، بلکہ اللہ کی طرف سے آپ کو مامور کیا گیا، آپ کو اس مقام اور منصب پہ فائز کیا گیا، آپ کو مقام رسالت پر پیدا کیا گیا کہ آپ جا رہے ہیں تو اللہ کا رسول بن کے جا رہے ہیں۔ اللہ کی طرف سے آپ کو بھیجا جا رہا ہے۔ آپ رسول اللہ ہیں، اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں۔ تو آپ کو رسول ماننا، آپ کی رسالت کا قائل ہونا، یہ ایمان کا جز ہے۔ آپ سب کچھ تسلیم کریں، لیکن اگر آپ کو اللہ کا رسول نہ مانے تو آپ مومن نہیں ہو سکتے، آپ ایمان والے نہیں ہو سکتے۔ ابو جہل نے سب کچھ مانا، ابو لہب نے مانا، عتبہ شیبہ نے مانا، مکے والوں نے آپ کو صادق اور امین مانا کہ آپ بہت سچے ہیں۔ آپ کے زبان مبارک سے جھوٹ کا کوئی کلمہ نہیں نکلا پوری زندگی میں۔ آپ امانت دار ہیں، آپ نے کسی کی امانت میں خیانت کبھی نہیں کی، لیکن یہ لوگ آپ کو رسول نہیں مانتے تھے۔ آپ کے مقام رسالت کو انہوں نے نہیں تسلیم کیا، آپ کو نبی نہیں مانا، اس لیے وہ ابو جہل اور ابو لہب رہ گئے۔ وہ مسلمان نہیں کہلائے، وہ صحابی نہیں بنے۔ اور جن لوگوں نے آپ کو رسول مان لیا، اللہ کا پیغمبر مان لیا، اللہ کا قاصد و فرستادہ مان لیا، وہ مومن ہو گئے۔ ان کو صحابی رسول کا لقب مل گیا، وہ افضل ترین انسان ہو گئے۔ ان کی شان اللہ نے قرآن میں بیان کی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، صحابہ سے اللہ راضی اور صحابہ اللہ سے راضی ہیں۔ رحماء بینہم، یہ آپس میں بڑے مہربان اور ایک دوسرے کے لیے شفیق ہیں۔
ہمدرد ہیں، دشمنوں کے لیے بڑے سخت اور قوی ہیں۔ اللہ نے قرآن میں ان کی تعریف بیان کی۔ اور ابو جہل ابو لہب نے آپ کو سب کچھ مانا لیکن آپ کو رسول نہیں مانا، تو وہ جہنمی ہو گئے۔ جیسے مثال کے طور پر آپ کے ضلع کا، شہر کا جو ڈی ایم ہے، کلکٹر ہے، اس کو حکومت نے کلکٹر بنا کے بنارس میں متعین کر دی، اور وہ اس میں بڑی خوبیاں ہیں، وہ بڑا سخی بھی ہے، سخاوت اس کے اندر بہت ہے، وہ بڑا بہادر ہے، شجاعت کی بھی اس کی شان ہے، بڑا با اخلاق ہے، تمام خوبیاں ہیں اس کے اندر، لیکن وہ کلکٹر ہے۔ آپ اس کو سب مانتے ہیں، اس کو آپ سخی بھی مانتے ہیں، بہادر بھی مانتے ہیں، خلیق بھی مانتے ہیں، ہمدرد بھی مانتے ہیں، ایک اچھا انسان مانتے ہیں، لیکن کلکٹر صاحب کو آپ کلکٹر نہیں مانتے۔ کہا بھائی یہ اچھے آدمی تو ہیں، یہ بڑے سخی ہیں، ہمدرد ہیں لوگوں کے، لیکن ہم ان کو ضلع کا کلکٹر نہیں مانتے۔ تو آپ بتائیے کہ آپ کا ان تمام خوبیوں کو تسلیم کرنا اور جو اس کی سب سے بڑی صفت ہے اس کا انکار کرنا، یہ کام آئے گا؟ نہیں، آپ اس کے باغی ہوں گے۔ تو حکومت نے جس کو اپنا نمائندہ بنا کر بھیجا، افسر اور حاکم بنا کر بھیجا، ڈی ایم اور کلکٹر بنا کر بھیجا، آپ اس کی تمام خوبیاں تو مانتے ہیں، لیکن جو اصل اس کا عہدہ ہے وہ مانتے نہیں۔ اسی طرح آپ نبی کے بارے میں سب کچھ اعتقاد رکھیں، امانت دار بھی ہیں، وہ صادق بھی ہیں، امین بھی ہیں، ہمدرد بھی ہیں، لوگوں کے کام آنے والے بھی ہیں، مہمان نواز بھی ہیں، لیکن آپ ان کو رسول نہیں مانتے، تو مومن ہو سکتے ہیں؟ ایمان مانا جائے گا؟ نہیں مانا جائے گا، کیونکہ آپ کی سب سے بڑی صفت یہی ہے کہ آپ کو اللہ نے اپنا رسول بنا کر بھیجا، تو مقام رسالت کو تسلیم کرنا، اس رتبے اور درجے پر آپ کو فائز سمجھنا کہ اللہ کے طرف سے آپ رسول ہیں، اس پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اسی لیے یہ ہمارے کلمے کا جز ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ جب ہم نے رسول مان لیا تو پھر سب مان لیا، اب ساری باتوں کو ہمیں تسلیم کرنا پڑے گا۔ ہمارے حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب پرتاپ گڑھی نور اللہ مرقدہ نے فرمایا کہ اس کو مل ہی نہیں سکتا کبھی توحید کا جام، اس کو مل ہی نہیں سکتا کبھی توحید کا جام جس کی نظروں سے پوشیدہ ہو رسالت کا مقام۔ مقام رسالت کو اگر وہ نہیں مانتا، تسلیم کرتا، تو کبھی وہ توحید کا جام نہیں پا سکتا۔ وہ اللہ نے فرمایا کہ اے میرے محبوب، ہم نے آپ کو رسول بنا کے بھیجا، اپنا پیغمبر بنا کے بھیجا، آپ ہمارے رسول ہیں۔ بس اتنی بڑی بات جس کو اللہ نے اپنا رسول بنا دیا، اپنا آخری نبی بنا دیا، جس کو اپنا محبوب قرار دے دیا، اب اس سے بڑی اس کی کوئی تعریف نہیں ہو سکتی کہ جو اللہ کا قاصد ہو، اللہ کا رسول ہو، اللہ کا پیغمبر ہو، اللہ رب العزت کا محبوب ہو، تو اب اس سے بڑی اس کی اور کیا شان ہو سکتی۔ اب آپ کو اللہ نے بھیجا رسول بنا کر، تو سوال یہ ہے کہ کس کے پاس بھیجا؟ تو دوسری آیت میں قرآن پاک کی فرمایا گیا، قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسِ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، کہہ دیجئے کہ اے لوگو، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا۔ انی رسول اللہ الیکم جمیعا،
سب کی طرف، چاہے وہ عرب کے لوگ ہوں ان کی طرف بھی، عجم کے ہوں ان کی طرف ہو بھی آپ کو بھیجا گیا، انسانوں کی طرف بھی، جنوں کی طرف بھی، ساری مخلوق کے لیے اللہ نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا۔ پوری کائنات کی، پوری انسانیت کے آپ رسول ہیں۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، سارے عالم کے لیے ہم نے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا۔ یہ نہیں کہ آپ صرف مکے میں آئے تو مکے والوں کے رسول ہیں، یا صرف عرب والوں کے لیے رسول ہیں، بلکہ ساری دنیا کے لیے اللہ نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا۔ اب کسی نے مانا، کسی نے نہیں مانا، یہ بات الگ ہے، لیکن اللہ نے آپ کو پورے عالم کے لیے مبعوث فرمایا، رحمت بنا کر بھیجا۔ جیسے سورج ہے، سورج چمکتا ہے تو اس کی روشنی پورے عالم کو منور کرتی، زمین کے گوشے گوشے پہ پڑتی ہے، سارے خطہ ارض کو منور کر دیتی ہے، جنگلوں کو، پہاڑوں کو، دریاؤں کو، آبادیوں کو، ہر جگہ سورج کی روشنی پڑتی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ کوئی اپنے مکان کے دروازے اور کھڑکی کو بند کر لے اور کہے کہ سورج کی روشنی کو ہم اپنے گھر میں آنے نہ دیں گے، ہمیں یہ ناپسند ہے، تو یہ اس کا قصور ہے۔ چاند چمک رہا ہے 14ویں کا تو پورے عالم کو یہ بقعہ نور بنا رہا ہے، پوری کائنات کو، پوری دنیا کو، پورے روئے زمین کو منور کر رہا ہے۔ اب آپ اپنے گھر کی کھڑکی روشن دان بند کر لیں کہ ہم چاند کی چاندنی کو اپنے کمرے میں، گھر میں آنے نہ دیں گے، تو یہ چاند کا قصور تھوڑا ہی، یہ تو آپ کی کمزوری ہے، آپ کی کمی ہے کہ آپ چاند کی چاندنی سے آپ کو الرجی ہے، آپ کو نفرت ہے، اور چاند کی روشنی کو آپ اپنے کمرے میں آنے نہیں دے۔ اسی طرح اللہ نے جب نبوت کے آفتاب کو روشن فرمایا، آفتاب نبوت کو بھیجا، تو پورے عالم کے لیے آپ کی ذات گرامی کو رحمت بنا کر بھیجا، آپ کی ذات کو سب کے لیے عام بنا کر بھیجا۔ اب جن لوگوں نے، اللہ نے جن کو چاہا انہوں نے آپ کے نور ہدایت سے فائدہ اٹھایا، آپ پر ایمان لائے، اور جو ایمان لائے وہ امت اجابت کہلائے۔ اور جن لوگوں نے آپ کے اوپر ایمان، آپ پہ ایمان نہیں لائے، آپ کی رسالت کو قبول نہیں کیا، وہ بھی آپ کے امتی ہیں، وہ امت دعوت ہیں، ان کو دعوت دینے کی ضرورت ہے، ایمان میں داخل کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن اب قیامت تک جتنے لوگ بھی آئیں گے یہ سب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں شامل ہیں، یہ سب آپ کی امتی ہیں، اب دوسرا کوئی نبی نہیں۔ تو ماننے والے خوش نصیب ہیں جنہوں نے آپ کا کلمہ پڑھا، آپ پر ایمان لائے، آپ کی رسالت و نبوت کو قبول کیا، آپ کے دین کو اپنایا، آپ کی شریعت کو دل و جان سے لگایا، اس پر چلے، تو وہ مومن کہلائے، وہ صحابی کہلائے، وہ تابعین ہو گئے، وہ تبع تابعین ہو گئے، وہ بزرگان دین ہو گئے، وہ اولیاء امت ہو گئے، وہ علماء اور مشائخ ہو گئے، عام مسلمان ہو گئے۔ تو جنہوں نے مانا ان کی سعادت ہے، اور جنہوں نے انکار کیا ان کی محرومی ہے۔ لیکن آپ کی ذات سارے عالم کے لیے نبی اور رسول بنا کر دی، تو اللہ نے سارے انسانیت کی طرف آپ کو بھیجا۔ آپ اگر یہ سمجھتے ہیں بہت سے مسلمان کہ حضور صرف ہمارے نبی ہیں، مسلمانوں کے نبی ہیں، جنہوں نے کلمہ پڑھا ہے انہی کے لیے نبی ہیں، تو یہ آپ کی غلط فہمی۔ ایسا نہیں ہے کہ حضور صرف انہی کے ہیں جنہوں نے کلمہ پڑھا اور صرف مسلمانوں کے لیے آپ کی ذات ہے، بلکہ آپ کی ذات تو پوری دنیا کے لیے، ساری کائنات کے لیے، جن و انس کے لیے ہے۔ جنہوں نے مانا ان کے لیے بھی، نہیں مانا ان کے لیے بھی۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے آپ کو سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر دی۔ اب ایک آخری بات یہ رہ جاتی ہے کہ اللہ نے آپ کو بھیجا، رسول اور نبی بنا کر بھیجا،
ساری کائنات کے لیے بھیجا، جن و انس کی طرف بھیجا، لیکن اللہ نے کیا چیز دے کر آپ کو بھیجا؟ آپ آئے تو دنیا میں کیا لے کر آئے؟ کون سی چیز اللہ نے آپ کو دی؟ کس تحفے کے ساتھ آئے؟ کیونکہ جب بھیجا جاتا ہے تو خالی ہاتھ تو بھیجا نہیں جاتا، ہاں بھیجا جاتا ہے تو اس کو کچھ دے کے بھیجا جاتا ہے، وہ آتا ہے تو کچھ لے کے آتا ہے۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، اللہ نے آپ کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا۔ آپ کیا لے کر آئے؟ ہدایت لے کر آئے، قرآن لے کر آئے، شریعت لے کر آئے، ایمان لے کر آئے، اسلام لے کر آئے، اخلاق لے کر آئے۔ ان ہدایت کے سامان کے ساتھ اللہ نے آپ کو مبعوث فرمایا۔ خالی ہاتھ نہیں آئے، یوں ہی نہیں آ گئے تو بس بھیج دیا خالی ہاتھ اور جاؤ، بلکہ آپ نے ہدایت دے کر آپ کو بھیجا، دین حق کے ساتھ بھیجا، اپنا پیغام دے کر بھیجا، قرآن کے 30 پارے دے کر بھیجا۔ اس شریعت کا نام اسلام ہے، اس دین کا نام اسلام ہے۔ اسی دین اسلام کو لے کر آپ آئے، قرآن پاک کو لے کر آئے، وحی کو لے کر آئے، اور آپ نے پوری کائنات کو، پورے عالم انسانیت کو، عالم انس و جن کو آپ نے اللہ کا وہ پیغام پہنچایا۔ حکم ہوا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول آپ پہنچا دیجئے ان چیزوں کو جو اللہ کی طرف سے آپ پر وحی کی گئی۔ جن چیزوں کو اللہ نے آپ کو دیا ان کو آپ لوگوں تک پہنچا دیجئے۔ آپ نے پہنچایا، پوری زندگی آپ نے تبلیغ کا اور اللہ کے پیغام تک پہنچانے کا کام کیا۔ اور پھر حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے فرمایا الا هل بلغت، کیا میں نے پہنچا دیا؟ میں نے دعوت کا، تبلیغ کا کام کر دیا؟ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ بے شک آپ نے پہنچا دیا، تبلیغ کر دی، اللہ کے پیغام کو عام کر دیا، بلکہ آپ نے پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ فَلْيُبَلِّغْ مِنْكُمُ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، تم میں سے جو لوگ یہاں موجود ہیں یہ ان لوگوں کو پہنچا دیں اللہ کا پیغام، میری شریعت، میرا لایا ہوا دین، جو ابھی یہاں موجود نہیں ہے۔ یہ شاہد اور حاضر لوگ غائبین تک پہنچائیں۔ تو آپ نے اس پیغام کو جو اللہ نے آپ کو دیا تھا پوری دنیا میں پھیلا دیا، اور آج یہاں پہنچ گیا، اور ہم اور آپ سب آج اسی دین کو لے کر، اسی قرآن کو لے کر دنیا میں زندہ ہیں، اس کو پہنچا رہے ہیں، اور قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ ہم پہنچائیں گے، ہمارے بعد آنے والے ہمارے بعد والوں کو، اپنے بعد والوں کو پہنچائیں گے، اور یہ دین کی تبلیغ کا کام، ہدایت کا کام، پیغام کا کام، پہنچانے کا کام یہ چلتا رہے گا۔ ہر ایک، اسی لیے آپ نے فرمایا کہ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر ایک راعی اور ذمہ دار ہے، ہر ایک کو اپنے بعد والوں کا خیال کرنا ہے، ان تک پہنچانا ہے، اپنے ہی تک محدود نہیں رہنا۔ ہم نماز ہم نے پڑھ لی بس کافی ہے، ہم نے روزہ رکھ لیا کافی ہے، ہم تو مسجد میں چلے جاتے ہیں، ہمارے گھر والے جاتے کہ نہیں جاتے، محلے والے جا رہے ہیں کہ نہیں جا رہے، نہیں، صرف اپنے تک دین کو نہیں محدود رکھنا، بلکہ ہماری یہ بھی ذمہ داری ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین، جو شریعت، جو دستور اور قانون ہم کو دیا، جس کو ہمارے بڑوں نے، بزرگوں نے ہم تک پہنچایا، ہم اپنے بعد والوں کو پہنچائیں، اپنے سماج میں، معاشرے میں پھیلائیں، دین کی تبلیغ کو عام کریں، قرآن کی تعلیم کو عام کریں،
आपकी सुन्नत को दूसरों तक पहुंचाएं और पूरे शरीयत इस्लामिया की तबलीग इस उम्मत की जिम्मेदारी। जिस शरीयत को लेकर अल्लाह ने अपने नबी को भेजा था वो यहीं तक नहीं है, ये जामिद नहीं है, बल्कि क़यामत तक के लिए है। इसलिए ये सिलसिला जारी व सारी रहे। ये प्रोग्राम, सीरत के जलसे, ये तकरीरें और वाज क्यों है? ताकि हम खुद दीन को सीखें और अपने बाद वालों को भी सिखाएं, इस पैगाम को फैलाएं। तो बस हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस औलादत बासआदत के इस महीने में, मुबारक महीने में हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने अंदर ये जज्बा पैदा करें और ये फिक्र लेकर जाएं कि हम हुजूर की सुन्नत को, आपकी सीरत को, आपकी हयात मुबारका को खुद भी अपने सीने से लगाएंगे और हम दूसरों तक भी आपके पैगाम को पहुंचाएंगे। अगर हमने ये इरादा किया और ये फिक्र ली और यहाँ से ये अज़्म करके हम उठे तो इंशाअल्लाह हमारा उठना, हमारा आना, हमारा बैठना ये कामयाब है। और अगर हमने सिर्फ सुना और सुन के चले गए तो इससे कोई फायदा नहीं। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक जिंदगी को अपनाने की और आपकी सीरत को आम करने की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।